السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، بالخصوص اس مجلس کے اور اس محفل کے روح رواں جس کی زیر صدارت میں یہ محفل چل رہی ہے، فضیلت الشیخ محمد اسماعیل جامعی حفظہ اللہ، اور بالخصوص مقرر شعلہ بیان فضیلت الشیخ عبداللہ صدیقی جامعی حفظہ اللہ، اور دیگر علماء اکرام، معزز سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین اسلام، اصلاح معاشرے کا عنوان ایک ایسا طویل عنوان ہے جس کو ہر موقع پر اور ہر دن بولا بھی جائے تو کوئی نہ کوئی گوشہ چھوٹ جاتا ہے، اور اصلاحی معاشرے کا ایک اہم باب یہ بھی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ جو معاملہ رکھتی ہے صبح شام یا روز مرہ کی زندگی میں، اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اصلاح معاشرے کے لیے، یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سورہ بقرہ کی پارہ نمبر 1 سورہ نمبر 1 آیت نمبر 80 پر 3 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے 8 وعدوں کو اللہ نے لیا۔ سب سے پہلا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور دوسرے نمبر پر وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے۔ قرآن کریم میں کل 5 مقامات پر اگر آپ دیکھیں گے اللہ نے اپنے حق کے بعد ڈائریکٹ والدین کے حق کو ذکر کیا ہے۔ ایک آیت تو میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، پھر جائیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ پھر جائیں سورہ نساء میں پارہ نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور پھر دوسرے نمبر پر اپنے حق کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے والدین کا حق ذکر کیا اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے۔ اور میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے احسانات مجھ پر اور آپ پر اتنے ہیں کہ ہم پوری زندگی میں کبھی کما حق ہو اس کے احسانات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لقمان کے اندر فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک، اے بندوں تمہیں میرا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، اور میری ذات کے بعد اگر کسی کا شکریہ ادا تمہیں کرنا ہے تو تمہارے والدین ہے۔ احسن البیان کے مفسر حافظ صلاح الدین اور اس کے بعد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے ان آیات کے ذیل میں ایک بات یہ کہی ہے کہ جتنی اہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے اتنی ہی اہم والدین کی اطاعت بھی ہے۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، اللہ کے رسول تمام اعمال میں
سب سے زیادہ محبوب اللہ کے پاس کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، سب سے پہلا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے نماز کو وقت پر پڑھنا۔ جی غور سے سنیے اس لفظ کو، نماز کو وقت پر پڑھنا، ہول سیل میں 5 نمازیں ملا کے مار دینا نہیں۔ بہت لوگ ہم میں کہتے ہیں مولوی صاحب فجر کی نماز تو چھوٹ گئی لیکن 7 بجے میں برابر پڑھ لیتا ہوں، عصر کی نماز چھوٹ گئی، عصر اور مغرب عشاء رات میں ملا کے پڑھ لیتا ہوں اور سو جاتا ہوں۔ یاد رکھنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ بندہ نماز کو اس کے اوقات پہ پڑھے، اپنے ٹائم ٹیبل پہ نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ٹائم ٹیبل پر پڑھے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا نماز کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والجہاد فی سبیل اللہ، تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ پسند اگر اللہ کو کچھ ہے تو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ غور کرنے کی بات میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جہاد کو اللہ نے تیسرے نمبر پر رکھا لیکن والدین کی اطاعت کو دوسرے نمبر پر رکھا، یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں گردن کٹانے سے زیادہ اگر کوئی محبوب عمل ہے تو وہ یہ ہے کہ اولاد اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، یہ جہاد سے افضل عمل ہے۔ اور ان جذبات کے عالم میں جب کبھی ہندوستان کے حالات بگڑتے ہیں تو اکثر نوجوان جذباتی ہو کر جہاد کے نعرے ہمیشہ لگاتے ہیں، اور ان کی حالت گھر میں یہ ہوتی ہے کہ اس کا باپ اس سے راضی نہیں ہوتا، اس کی ماں اس سے راضی نہیں ہوتا، لیکن یہ تلوار پکڑ کر جہاد میں جانا چاہتا ہے، حکومتوں کے خلاف بولتا ہے، لیکن جو جہاد سے افضل عمل ہے اس سے چھوٹا ہے، اپنے باپ سے بات کرنے کا طریقہ یہ ابھی نہیں سیکھا، تلوار اٹھانے کی خواہش ہے، اپنی والدہ سے بات کرنے کا طریقہ یہ نہیں سیکھا، تلوار اٹھانے کی خواہش ہے۔ سنیے، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شکایت لے کر عمر بن خطاب کے بیٹے ابن عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اپنے باپ عمر بن خطاب کی شکایت کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ تم اپنی اس اہلیہ کو، اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور ابن عمر اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہی تھی کہ دیکھو باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، مین ڈور آف جنہ، مین ڈور آف جنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہی تھی۔ اس حدیث کی بنیاد پر آج کا کوئی آدمی اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو اپنی اہلیہ اور اپنی بیوی کو طلاق دے دے کسی دشمنی کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ عمر تھے اور آپ ہیں۔ سب سے پہلے عمر کا کردار اپنائیے اور اپنے بچوں کو ابن عمر کی طرح بنائیے، عمر کے بیٹے کی طرح۔ پھر ایک مرتبہ خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باپ اپنے بیٹے کو پکڑ کر لاتا ہے اور کہتا ہے امیر المؤمنین یہ میرا بیٹا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، اس سے بڑا ستاتا ہے، بات نہیں مانتا، میں بہت پریشان ہوں، نصیحت کیجئے تاکہ یہ میرا فرما بردار بن جائے۔ امیر المؤمنین نے اس نوجوان سے ایک سوال کیا جو آج ہر ایک نوجوان سے میں کرنا چاہتا ہوں، ایک سوال کیا، کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا امیر المؤمنین جنت میں کون نہیں جانا چاہتا؟ ہمارا جواب بھی یہی ہوگا
کہ جنت میں کون نہیں جانا، جنت سے کس کو انکار ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث بیان کی تو سنو، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا باپ تم سے راضی نہ ہو، تمہارا رب تم سے راضی نہ ہو، اور تمہارا رب اس وقت راضی ہوگا جب تمہارا والد تم سے راضی ہو جائے۔ آج یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ باپ ڈرتا ہے اپنے بیٹے سے بات کرنے میں کہ بات کروں گا تو ڈانٹے گا، بات کروں گا تو اس کا لہجہ جانوروں کی طرح ہو جائے گا۔ باپ ڈر ڈر کے، ماں ڈر ڈر کے، سوچ سمجھ کے، ناپ تول کے اپنی اولاد سے گفتگو کرتی ہے۔ اور چلیے باپ کی اہمیت پر ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج ہم 4 پیسے کما کر، باپ کو شوگر کی گولی کھلا کر، بی پی کی گولیوں کا انتظام کر کے، کبھی کبھار ہاسپٹل کا علاج کرا کر، بندوبست کر کے سمجھتے ہیں کہ باپ کا حق ادا کر دیا۔ ایک انسان اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی میری اولاد ہے، میرا مال بھی ہے، ولیکن ابی یحتاج مالی، لیکن یہ میرا باپ ہے جو ہمیشہ مجھ سے مال کا سوال کرتا ہے، ہمیشہ پیسے پوچھتا ہے اپنی خرچی کے لیے، کیا میرا یہ پیسہ باپ کو دینا اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ ذرا آپ بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو اس آدمی کو نصیحت کی تھی اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، وہ نصیحت ہر نوجوان کے لیے بہت ہی اہمیت والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، انت ومالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال یہ سب تیرے باپ کی پراپرٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرا باپ اگر تجھے بازار میں فروخت بھی کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال یہ سب تیرے والد کی پراپرٹی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث اور یاد آتی ہے بیوی کے سلسلے میں۔ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ، غالباً ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ میرے جو شوہر ہیں یہ مجھے خرچ کے لیے پیسے نہیں دیتے، تو کیا میں ان کے جیب سے کچھ نکال سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو یہ بات بتائی تھی کہ جتنی تمہاری ضرورت ہے تم نکال سکتی ہو۔ اب یہاں پر تھوڑا کمپیئر کیجئے، بیوی اپنے شوہر کی شکایت لے کر آتی ہے اور بیٹا اپنے باپ کی شکایت لے کر آتا ہے، دونوں کے جوابات میں کتنا فرق ہے۔ بیوی کے لیے کہا گیا جتنی ضرورت ہے اتنا نکال لو، جب بیٹا باپ کی شکایت لے کر آیا اللہ کے نبی نے کہا انت ومالک لابیک، کہ تو اور تیرا باپ، تیرا مال تیرے باپ کی پراپرٹی ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ والدین اپنے اولاد کے سلسلے میں بہت فکر مند رہتے ہیں، اور افسوس کی بات بھی یہ ہے کہ فکر اس وقت جاگتا ہے جب اولاد تباہ و برباد ہو چکی ہوتی ہے۔ بچپن سے اپنی اولاد کی تربیت کا خیال نہیں ہوتا، لیکن معاملہ جب سارا بگڑ جاتا ہے تو پھر دعاؤں کی درخواست ہوتی ہے کہ مولوی صاحب دعا کر دیجئے، بڑی نافرمانی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ آج آپ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے اس کی نوجوانی کی تربیت کیجئے۔ یہ نہیں کہ آج بچہ ہے کل بڑا ہوگا تو سمجھا دیا جائے گا، یہ ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہوا ہے۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے مدارس سے جوڑیں، مکاتب سے جوڑیں اور دینی محفلوں سے جوڑیں، دینی مجلسوں سے جوڑیں، تب جا کر جب آپ کا بچہ بڑا ہوگا تو اس کے دل میں سب سے پہلے اپنے والدین کی قدر ہوگی اور ہر ایک اپنے سے بڑے کی قدر ہوگی۔ اور نوجوانوں سے میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم اگر اپنے اکابرین کو بھول کر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنے اسلاف کو بھول کر کامیاب ہونا چاہتے ہو، یاد رکھنا دنیا تمہیں ذلیل کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البرکۃ مع اکابرکم،
برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ بڑوں کے بغیر کوئی نوجوان کامیاب ہونا چاہے تو وہ کسی بھی لائن میں کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ تو جب بڑوں کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے بڑوں میں ہمارے والدین کا درجہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں آخر میں اپنے نوجوانوں سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ نے زندگی میں موقع دیا ہے تو اپنے والدین کی قدر کو پہچانیں، اپنے والدہ کی قدر کو پہچانیں، والد کی قدر کو پہچانیں۔ اگر آپ کے والدین نہیں ہیں تو آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے اور آپ کے اوپر ذمہ داری بڑھا دی کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ علماء کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے ان والدین کو کیسے عذاب ہو سکتا ہے جبکہ ان کی اولاد زمین کے اوپر ان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہو۔ یہ آپ جو کر سکتے ہیں یہ وہ ہے جو کرنے کی چیز ہے، لہٰذا اپنے والدین کے لیے خصوصی دعا کیجئے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو وقت سے پہلے ان کی قدر کیجئے، اس لیے کہ مشہور قول ہے قدر نعمت بعد زوال، کہ نعمت کی قدر اس کے زائل ہو جانے کے بعد ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ نے نعمت دی ہے تو اس نعمت کی قدر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو والدین کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس مجلس کے علماء کرام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چند منٹ مجھے آپ حضرات کے سامنے بولنے کا موقع دیا اور اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ بول سکوں۔ فجزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔